شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ہم نے ہر دور میں تقدس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست و فسوق ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے جو رات کے اندھیروں میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس پیغمبر دو عالم پر جس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور صراط مستقیم پہ چلایا۔ مختصر درود و سلام کے بعد مجھے اسٹیج کی طرف سے 5 منٹ کا حکم فرما دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں پورے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آؤ لوگوں اہل حدیث کا پیغام لیتے چلے جاؤ، آؤ لوگوں اہل حدیث کی دعوت کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کی شان کو بیان نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کے مقام کو بیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اللہ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اللہ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اللہ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اللہ، جس مہینے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اللہ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اللہ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اللہ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اللہ۔ میرے نبی کا کردار بھی اللہ، میرے نبی کا کریکٹر بھی اللہ، میرے نبی کا اٹھنا بھی اللہ، میرے نبی کا بیٹھنا بھی اللہ، میرے نبی کا چلنا بھی اللہ، میرے نبی کا پھرنا بھی اللہ، میرے نبی کا نہانا بھی اللہ، میرے نبی کا دھونا بھی اللہ، میرے نبی کا ابو بکر کے گھر جانا بھی اللہ، میرے نبی کا عمر کے گھر جانا بھی اللہ، میرے نبی کا عثمان کے گھر جانا بھی اللہ، میرے نبی کا علی کے گھر جانا بھی اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے نبی کا نگینا بھی اللہ، میرے نبی کا کرینہ بھی اللہ، میرے نبی کا پسینہ بھی اللہ، میرے نبی کا مدینہ بھی اللہ، میرے نبی کا مکہ بھی اللہ، میرے نبی کا معراج پہ جانا بھی اللہ، میرے نبی کا فرش پہ آنا بھی اللہ۔ پھر میں کیوں نہ خود ہی اپنے آقا کی شان سناتا چلے جاؤں۔ آؤ لوگوں میں نے اپنے آقا کی ختم نبوت کے بارے قرآن سے سوال کیا۔ قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ آج لوگ میرے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگ اسے اہل حدیث کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل حدیث کا نام مٹا دیں گے، اہل حدیث کا نام ختم کر دیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائے تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہے جو سمندروں کا رخ مار دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیثوں تم مسلک کی غیرت پیدا کرو۔ آؤ لوگوں مجھے آج وہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ جب تمہارے اسٹیجوں پہ شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ باطل قوتوں کو للکارا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ختم نبوت کے صحیح رکھوالے ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور لوگوں اٹھو اہل حدیثوں ختم نبوت کے پاسباں بن جاؤ۔ وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے احساس بھی ہے اور آل بھی ہے، میں اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں نے اپنے آقا کی ختم نبوت کے بارے قرآن سے سوال کیا۔ قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل وہ ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔
شکایت کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان ہماری، ارے ہم ہی رک گئے داستان کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے فاضل نوجوان واضح شرعی بیان حضرت مولانا محترم محی الدین کنگن پوری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات، آج پہلی مرتبہ اس کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہوا ہے، وہ بھی شاعر اسلام محمد منشا قادری صاحب اور بھائی اسد صاحب دے خصوصی پیار اور محبت دی وجہ تو۔ حضرات، کافی دیر تو میں اتنے موجود سا، وقت کٹدا بہت ہی میرا تھوڑا رہ گیا ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کراں گا ایسے وقت دے اندر جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، میرے عزیز تقریر کر رہے سن، بڑی خوشی ہو رہی سی اور انہاں دی بات میں آگے چلاواں گا۔ ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است و ہر بیانے را جمال دیگر است۔ پھل سارے ہی سونے ہوندے نے، خوشبو اپنی اپنی ہوندی ہے، مبلغ خطیب اور مقرر سارے ہی چنگے نے، انداز اپنا اپنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے کیا کہنے، لوگو آؤ سنو، ساڈا عقیدہ ہے کہ سارے محبوب علیہ السلام دی شان علماء دے علم نالو زیادہ، حکماء دی حکمت نالو زیادہ، ادباء دے ادب نالو زیادہ، جمادات و نباتات نالو زیادہ، ہواواں دے چونکیاں تو زیادہ، زمین دے پہاڑاں تو زیادہ، پہاڑاں دے پتھراں تو زیادہ، پتھراں دے کینکراں تو زیادہ، زمین دے درختوں تو زیادہ، اور درختوں چے لگیاں ہویاں ٹہنیاں تے شاخاں تو زیادہ، شاخاں چے لگے ہوئے پھلا پھولا اور پتیاں تو زیادہ، حضرات پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، اگر شان مقام عظمت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ، ذرا سارے بول کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے۔ حضرات، عظمت مصطفیٰ دے کیا کہنے، جوانی ہو، پیری ہو، امیری ہو، فقیری ہو، موت ہو، حیات ہو، امن ہو، جنگ ہو، امید ہو، ترنگ ہو، یاس ہو، آس ہو، شائی ہو، گدائی ہو، رنج ہو، راحت ہو، حزن ہو، مسرت ہو، وہ میرے پیارے آقا جن کا مقدس نام کشمیر کے سبزہ زاروں میں، دکن کے پہاڑوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، گنگا کی وادیوں میں، چین میں، جاپان میں، ترکمانستان میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، الجزائر میں، اٹلی میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، عرب میں، عجم میں، زمین پہ، آسمان پہ، ہواؤں میں، فضاؤں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، ارے جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات غلط فہمیاں نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان نہیں کر دے. آؤ میرے کو سنو عظمت مصطفیٰ. میں کہا کرنا لوگوں میرا نبی برکتہ والا, نبی دا تذکرہ بھی برکت والا, تذکرہ کرنے والا بھی برکت والا, اور جس جگہ تے ہوئے وہ جگہ بھی برکت والی, جس محفل سے ہوئے وہ محفل بھی برکت والی, جس گھڑی ہوئے وہ گھڑی بھی برکت والی, جس لمحے ہوئے وہ لمحہ بھی برکت والا, اور جس زبان جو ہوئے وہ زبان بھی برکت والی. جڑے کن محبوب دی شان سنن وہ کن بھی برکت والے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں پہ تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ دے کیا کہنے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے, آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے, آپ کے دستور کو اونچا کر دیا ہے, آپ کے منشور کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی بات کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے. بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا, اور جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, حلیمہ اور شیمہ نو کون جاندا سی. دائیاں تے ہور بھی آئیاں سن, لیکن جدوں پیغمبر علیہ السلام نال نسبت ہوئی میری اللہ نے ماں شیمہ نو بھی چمکایا, ماں حلیمہ نو بھی چمکایا. آج کوئی مقرر, کوئی خطیب پوری دنیا دے کسے کونے دا ہوئے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا بچپن بیان کرے, اور جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام دے بچپن چے ماں شیمہ اور حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے گا میرے پیغمبر دا پورا بچپن بیان ہو سکتا نہیں جی, ہو سکتا. اور میرے ماموں جی مرحوم پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ اس موقع تے بڑے پیارے انداز نال ترجمانی کرنے ہوندے سن. تفصیلات انشاءاللہ پھر کدے صحیح. آج تعارف ہی ہے کہ جدوں ماں شیمہ نے سونے پیغمبر نو اٹھایا, ماں حلیمہ نے اٹھایا تے کیفیت کی سی. اور جس دم گود اٹھاون کارن کہہ دو سبحان اللہ. اور سبحان اللہ مولوی دی ریس ہوندی ہے تے جزاک اللہ بریک ہوندی ہے. بریک 15 منٹ ملے نے, گھنٹے تو 15, لیکن ہن اس ٹائم تک 8 منٹ ہوئے نے میرے دوست, 7 منٹ ہوئے نے. میں ٹائم تو انشاءاللہ زیادہ نہیں جاواں گا, لیکن سبحان اللہ کہنی ہے. جس دم گود اٹھاون کارن ہاتھ حلیمہ لایا, جاگ پیا سردار دو عالم تے حسدہ نظری آیا. عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. میرے اللہ نے آدم علیہ السلام نو خلیفہ بنایا, احسان جتایا. نو علیہ السلام نو طوفان تو بچایا, احسان جتایا. اپنے خلیل اللہ نو آگ تو بچایا, احسان جتایا. حضرت ذبیح اللہ نو چھری تھلو بچایا, احسان جتایا. موسیٰ علیہ السلام نو دریا دیا موجہ فرعون دیا فوجہ تو بچایا, احسان جتایا. عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تو بچایا, احسان جتایا. میرے دوستا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ سے بچایا, احسان جتایا. ایوب علیہ السلام نو شفا عطا فرمایا, احسان جتایا. حضرت سلیمان علیہ
السلام نو پوری دنیا دی حکمرانی عطا فرمائی، احسان جتایا حضرت داؤد علیہ السلام واسطے لوہے نو نرم فرمایا، احسان جتایا قوم عاد ول حضرت ہود علیہ السلام نو بھیجیا، احسان جتایا قوم سمود ول حضرت صالح علیہ السلام نو بھیجیا، احسان جتایا مدین ول شعیب علیہ السلام نو بھیجیا، احسان جتایا میرے اللہ نے زمین نو بنایا، احسان جتایا آسمان نو سجایا، احسان جتایا چند سورجاں نو بنایا، احسان جتایا ستارے نو چمکایا، احسان جتایا ہواواں نو چلایا، احسان جتایا پہاڑاں نو ٹکایا، احسان جتایا سمندراں نو بہایا، احسان جتایا درختاں نو اگایا، احسان جتایا۔ اور لیکن جب میرے پیغمبر دی واریاں آئیا انشاءاللہ کدے پھر موقع ملیا تفصیلی بات کریں گے، پھر پتہ چل جائے گا کوئی ادنا جا طالب علم اکاڑے تو آیا سی اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی شان بیان کر کے گیا ہے، اور حضرات بھی غلط فہمیاں نے جنہوں نے آمینہ دے لال دے آن دی خوشی نہیں، میں کہنا ہوں نا، اور جنہوں سونے دے آن دی خوشی نہیں اور مسلمان ہی نہیں، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان دی خوشی بھی شریعت دے تابع، مسلمان دی غمی بھی شریعت دے تابع۔ ہاں ہاں اگر میرے کو کوئی پوچھے اے کنگن پوری تینوں آقا دے علیہ السلام دے آن دی کنی کو خوشی ہے، میں تے کہاں گا میرے پیغمبر دی آن دی خوشی اور ایک دن دی نہیں، 2 دنوں دی نہیں، 10 دن دی نہیں، مہینے دی نہیں، سال دے 12 مہینے خوشیاں دینے، 12 مہینے دے 52 ہفتے خوشیاں دینے، 52 ہفتیاں دے 365 دن خوشیاں دینے، 365 دنوں دے 8760 گھنٹے خوشیاں دینے، 8760 گھنٹیاں دے 5,25,600 منٹ خوشیاں دینے، 5,25,600 منٹاں دے 3 کروڑ 15 لاکھ 36,000 سیکنڈ خوشیاں دینے۔ نعرہ کدو لاؤ گے جو میں فوت ہو گیا؟ نعرے تکبیر، ہاتھ بلند کر کے جنہ نبی پاک دی شان بلند ہے، نعرے تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا محی الدین صاحب کنگن پوری۔ حضرات 4 منٹ باقی نے، عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ دے کیا کہنے، اے غلط فہمیاں توڑ کر کے جاؤ، عظمت مصطفیٰ تو ہماری متاع حیات ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، عظمت مصطفیٰ ہماری کانفرنس کا عروج ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری بلندی کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، متاع زندگی ہے، مرکز ہے، محور ہے، مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے۔ اور لاہور کے دوستو عظمت مصطفیٰ ہے کیا؟ آئے سنیں محبت سے، میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، میرے آقا کا معراج پہ جانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، قرآن کا اترنا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، جبریل کا آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اور مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، انبیاء کی امامت کرانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، ختم نبوت کا تاج پہننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، جنت کا دروازہ کھلانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں کہنا چاہتا ہوں، اور شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کے کیا کہنے، اور ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔
عمر کا فاروق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عباس کا راس المفسرین بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، امیر معاویہ کا کاتب وحی بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، خالد بن ولید کا سیف اللہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حنظلہ کا رسول الملائکہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، حضرت حذیفہ کا نبی کا راستان بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، حضرت سلمان کا فارس سے چل کے آنا 1 منٹ تقریباً رہ گیا ہے، سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، شعیب کا روم سے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، ابو ذر کا غفار سے آنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، طفیل کا دوست قبیلے سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اب بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں میں آگ کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ نمی گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر ناظرینے زسرتا پا زپاتا سر بہر عضوے حسینے نازنینے محجبینے۔ اور کسی نے عربی میں کہا رفیع الثنا عظیم الخصال منیر الجمال منار الکمال فخیم الخلائق کریم الرجال وحید المعالم فقید المثال حیات جہاں روح نظم و نظام رسول خدا پر ہو لاکھوں سلام۔